اللہ تعالی کی عمر شریفہ جب 8 سال کی ہوئی تو عربی گرامر کی ایک کتاب ہے ہدایت النحو، آج بارش میں پڑھائی جاتی ہے، سنیوں کے مدرسے ہوں، ہمارے اور دوسرے مخالفین کے مدرسے ہوں، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ اور آج جب یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تو بے شمار استاد اساتذہ اس کتاب کی شرح دیکھ کر کے آتے ہیں اور کتاب پڑھاتے ہیں، اردو میں سمجھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 8 سال کی عمر میں اس کتاب کی شرح ہدایت النحو کی عربی زبان میں تحریر فرما دی، عربی زبان میں، اردو میں نہیں، عربی زبان میں تحریر فرمائی۔ 10 سال جب عمر شریفہ ہوئی تو فقہ کی مشہور کتاب، ہم عموماً اسے اردو میں فقہ کہتے ہیں، فقہ کی مشہور کتاب مسلم الثبوت، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس پر حاشیہ تحریر فرمایا۔ اب کمال کر رکھو، 1272 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے، 1275 میں 3 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، 1286 میں 13 سال 10 مہینے اور 5 دن کی عمر میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دین کے علوم کو حاصل کر لیا۔ 13 سال 10 مہینے اور 5 دن کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ آپ کے خاندان کے بزرگوں نے آپ کی دستار باندھی۔ اب ہوا کیا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک دن اپنے والد محترم کے دارالافتاء پہنچے۔ اب غور سے سننے کی باتیں ہیں۔ دارالافتاء پہنچے، دیکھا کہ والد صاحب کی جو ٹیبل ہے اس پر ایک صفحہ رکھا ہوا ہے اور اس پر ایک سوال لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے علماء دین و مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ کسی عورت کا دودھ اگر بچے کی ناک سے ہوتے ہوئے اس کے پیٹ میں چلا جائے تو یہ دودھ حرمت رضاعت کو ثابت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں بن جائے گی یا نہیں؟ اور یہ بچہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا یا نہیں؟ یہ بہت مشکل سوال تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 13 سال 10 مہینے 5 دن سے زیادہ کی عمر ہے، قلم اٹھایا اور جواب لکھنا شروع کیا۔ جواب لکھ دیا، پرچے کو وہیں پہ رکھا، خاموشی سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد والد محترم دارالافتاء میں داخل ہوئے، اپنی مسند پہ جلوہ گر ہوئے، اس صفحے کو اٹھایا، سوال دیکھا، جواب دیکھا، بہت ساری کتابوں کے حوالے، دنگ ہو گئے۔ آپ کسی بھی بہت بڑے مفتی کے دارالافتاء میں جائیں تو چھوٹے مفتی کمرے میں ضرور ہوتے ہیں، وہ انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں۔ چھوٹے مفتیان کرام موجود تھے، فرمانے لگے مولانا ادھر آؤ، دیکھو یہ جواب تم نے لکھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں لکھا۔ یہ جواب آپ نے لکھا ہے؟ نہیں۔ یہ جواب آپ نے لکھا ہے؟ نہیں۔ پھر یہ جواب لکھا کس نے ہے؟ کہا حضور آپ کے شہزادے احمد رضا آئے تھے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے، لگتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے۔ فرمایا اچھا، اب یہ سارے جونیئر مفتی بھی پریشان ہیں، یہ کیا ہو گیا پتہ نہیں۔ فرمایا جاؤ احمد رضا کو بلا کے لا۔ گئے، احمد رضا آ گئے، والد محترم مسند پہ جلوہ گر ہے، اعلیٰ حضرت چھوٹی سی عمر ہے، سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ بیٹا احمد رضا، جی ابا جی، یہ جواب تم نے لکھا؟ جی میں نے لکھا۔ کھڑے ہو گئے والد محترم، اعلیٰ حضرت کے دونوں شانے پکڑے، ادھر آؤ بیٹا، اس مسند پہ بیٹھو، آپ نے بریلی کی مفتی اعظم تم ہو، اب فتویٰ دینا تمہارا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے اتنی عمر میں اپنے والد کو اس کام سے فارغ کر دیا تھا۔ اچھا اب ہوتا کیا؟ مجھے بتاؤ 14 سال یا 13.5 سال کی عمر کا ایک بچہ کتنا ہوگا، کتنی اس کی ہائٹ ہوگی اور کتنی اس کی باڈی ہوگی؟ اب لوگ آتے فتویٰ لینے کے لیے، علماء کرام باہر موجود، مفتی صاحب سے ملنا ہے۔ اچھا مفتی صاحب دارالافتاء میں ہے، افتاء میں داخل ہوتے واپس آ جاتے، وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، کیونکہ آپ جب کہیں کہ میں آپ کو بھیجوں فلانے مفتی صاحب کے پاس، اس مدرسے میں جاؤ تو ایک امیج آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، تفے داڑھی ہوگی،
पगड़ी बानी भी होगी, सफेद लिबास पहना होगा, बुजुर्ग होंगे, जाते वापस आ जाते। क्या हुआ? कहा वहां तो मुफ्ती साहब नहीं है। कहा जाओ तो सही। फिर जाते वापस आते। क्या हुआ? कहा मुफ्ती साहब की जो जगह है वहां पर तो एक 13-14 साल का बच्चा बैठा है। उलमा मुस्कुरा के फरमाते वो बच्चा नहीं है, जरा उससे गुफ्तगू करके तो देखो। वो बच्चा नहीं है, वही बरेली का मुफ्ती आजम अहमद रजा है। वाकईतन लोग आके जब आला हजरत से गुफ्तगू करते, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू सुन के लोग दंग हो जाते। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने, अब ये बात कान खोल के सुनना, जितने सुन्नी यहां से वहां तक बैठे हैं, जितनी मेरी माएं मेरी आवाज को सुन रही हैं, गौर से सुने। आला हजरत अलैह रहमान ने किसी भी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, किसी स्कूल में नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए। जो कुछ पढ़ा अपने घर में पढ़ा, जो कुछ सीखा अपने दादा से सीखा, अपने वालिद से सीखा, मोहल्ले के 2-4 उस्तादों से सीखा, किसी मदरसे में नहीं गए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस वक्त हमारे लोग होटलों पे बैठते हैं, शादी ब्याह में तकरीबात में बैठते हैं, गुफ्तगू शुरू होती है, लोग कहते हैं यार इमाम अहमद रजा भी तो दारुल देवबंद में पढ़ते थे, मौलवी अशरफ अली थानवी के साथ पढ़ते थे, हलवा खाने पे झगड़ा हो गया, वो बरेली चले गए, वहां जाके नया मसलक ईजाद कर दिया, दोनों तो दारुल देवबंद में पढ़ते थे। मुझे बताओ कैसी बातें होती है या नहीं कि दारुल देवबंद में पढ़ा, दोनों ने साथ पढ़ा, झगड़ा हो गया, बरेली चले गए, नया मसलक बना दिया। याद रखो, जो शख्स ये कहे कि आला हजरत ने दारुल देवबंद में पढ़ा, वो ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आला हजरत अलैहि रहमान ने किसी भी मदरसे में नहीं पढ़ा। अब मैं चंद तारीखी बातें आपको बताता हूं। अब तो जदीद दौर है, आप सर्च कर लेना, वीडियो भी टेप हो रही है, तकरीर भी टेप हो रही है, आप सुन भी रहे हैं और मोबाइलों में भी टेप कर रहे हैं। गौर से सुनना, इंटरनेट गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए तारीखे दारुल देवबंद, सर्च कीजिए आप 15 मुहर्रमुल हराम, ये किताब मिलेगी आपको मौलवी मोहम्मद तैयब की। ये मोहतमीम है दारुल देवबंद के। कहते हैं कि दारुल देवबंद की पहली ईंट कब रखी गई? 15 मुहर्रमुल हराम 1283, 30 मई 1867, 15 मुहर्रम 1283, 30 मई 1867 दारुल देवबंद की पहली ईंट रखी गई। और आला हजरत फारिग हुए 1286 में, 1283 में पहली ईंट रखी गई। जब मेरे आला हजरत पढ़ के आलिम बन चुके थे, उस वक्त दारुल देवबंद बना भी नहीं था। लोगों ने दारुल देवबंद भी बना दिया, आला हजरत को दाखिल भी कर दिया, पढ़ा भी दिया, फारिग भी कर दिया। ये झूठ है। और मैं तुमसे कहूं, अगर मैं तारीख की बातें बयान करूं तो फिर बाज लोगों को वो बातें कड़वी भी लगे। लेकिन आओ, मेरे आला हजरत की महफिल है, तो मेरे आला हजरत फरमाया करते थे, दिले आदा तो रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा आओ फड़कता रहे खामा तेरा। आओ मैं तुम्हें जरा तारीख भी याद कराऊं और तुम्हें बताऊं मेरे आला हजरत क्या करते थे और मौलवी अशरफ अली थानवी क्या करते थे। गाली देना मेरी आदत नहीं है, गाली नहीं दूंगा। बहुत से मौलवी गालियां देते हैं, मैं गाली नहीं देता, क्योंकि गाली वो देता है जिसके पास दलील ना हो। मेरे उलमा ने तो दलाइल के पहाड़ छोड़ के गए हैं, क्या जरूरत है गाली देने की। आओ सुनो, मौलवी अशरफ अली थानवी और आला हजरत, हम जरा एक मुख्तसर सी एक निगाह दौड़ाते हैं। मेरे आला हजरत 1272 में पैदा हुए, मौलवी अशरफ अली थानवी 1280 में। सुनियो, झूम उठोगे जो नुक्ता बयान करने लगा हो। आला हजरत 1272 में, मौलवी अशरफ अली थानवी 1280 में। गोया मेरे अल्लाह ने मेरे आला हजरत को अशरफ अली थानवी से
उम्र में भी बड़ा रखा, इल्म में भी बड़ा रखा। आगे बढ़ो। मौलवी अशरफ अली थानवी ने दारुल देवबंद में दाखिला लिया 1295 में। आप सर्च कर लो, नेट खुला हुआ है। 1295 में दाखिला लिया। 1301 में मौलवी अशरफ अली थानवी दारुल देवबंद से पढ़ के फारिग हुए। 1301 में मेरे आला हजरत 100 से ज्यादा किताबें लिखकर अवाम अहले सुन्नत को दे चुके थे। लोग कहते एक मदरसे में तालीम हासिल की। 1301 में मेरे आला हजरत 100 से ज्यादा किताब के मुसन्निफ थे। अल्लाहु अकबर। अब आओ मैं तुम्हें बताऊं, जब मेरे आला हजरत दीन की बुनियाद को मजबूत कर रहे थे तो उस वक्त मौलवी अशरफ अली थानवी क्या कर रहे थे? वो किसी ने कहा ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते। ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, ना खुलते राज सरबस्ता, ना यूं रुसवाइयां होती। जालिमों, तुम्हें सदमे भी तो हम सुन्नियों को इतने दिए हैं। इसलिए अब मैं तुम्हें बताता हूं तारीखी बातें। जब आला हजरत दीन की बुनियाद को मजबूत कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? अपनी किताबों के हवाले नहीं दूंगा, इनकी किताब का हवाला है। अशरफुस सवानी किताब का नाम, तालीफात अशरफिया किताब का नाम, अल-इज़ाफ़तुल यौमिया किताब का नाम। 3 किताब के हवाले ज़हन में रखें। जब आला हजरत दीन की बुनियाद को मजबूत कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? सुनिए। कहते हैं कि एक दफा मुझे क्या शरारत सूझी, मौलवी अशरफ अली थानवी बयान कर रहे हैं, क्या शरारत सूझी। बरसात का जमाना था, मगर ऐसा कि कभी बरस गया कभी खुल गया। चारपाइयां हमारी बाहर बिछती थी। जब बारिश बरसती थी तो चारपाइयां अंदर ले जाते थे। जब बारिश खत्म होती थी चारपाई हम बाहर ले आते थे। कहते हैं कि एक मैं था, एक मेरे भाई थे और एक मेरे वालिद थे। वालिदा का इंतकाल हो गया था। एक दिन जब मैंने ये महसूस किया कि बारिश होने वाली है, वो लोग जो ये कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं है, उनका इल्म देखिए। मैंने महसूस कर लिया कि बारिश होने वाली है, तो उस दिन मैंने क्या किया, तीनों चारपाइयां जो सैन में बिछी थी बाहर, उस चारपाई के पाए रस्सी से बड़ी मजबूती से बांध दिए। अब जब बारिश बरसना शुरू हुई, मेरे वालिद यहां से खींचते तो दोनों चारपाइयां साथ आती, भाई वहां से खींचते तो ये 2 चारपाइयां साथ आती। मैंने पाए इतने मजबूती से बांधे थे, खुलने में इतनी देर हो गई, मेरे वालिद भी भीग गए, मैं भी भीग गया, मेरे भाई भी भीग गए। मेरे वालिद को जब पता चला तो कहने लगे ये क्या नामाकूल हरकत है। मेरे आला हजरत जब दीन की बुनियादों को मजबूत कर रहे थे, मौलवी अशरफ अली थानवी चारपाई के पाए मजबूत कर रहे थे। ये कहते हैं दारुल देवबंद में तालीम हासिल की। ये तमाशा नहीं है तो और क्या है? और आओ, बातें बहुत है, मेरी माएं बहनें बैठी है, इसलिए मैं बगैर तबसरे के एक और बात बयान कर देता। इसको भी लिखा ख्वाजा अजीजुल हसन ने। हजरत अक़दस ये करामतें बयान कर रहे हैं। हजरत अक़दस किसी काम से फारिग होते तो फौरन ही तस्बीह संभाल लेते। बाज़ औक़ात मजा करते हुए फरमाते मैंने इसका नाम जाल रखा है क्योंकि इससे लोग फंसते हैं। हर तबलीगी के हाथ में आपको तस्बीह दिखाई देगी। अब वो क्या कर रहा है मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। और आगे आइए, अल-इज़ाफ़तुल यौमिया जिल्द 2 सुनिए। एक मर्तबा मीरठ में मियां इलाही बख्श साहब मरहूम की कोठी में जो मस्जिद है, सब नमाजियों के जूते जमा करके उसके शामियानी के ऊपर फेंक दिए। नमाजियों में गुल मचा के जूते क्या हुए। एक शख्स ने कहा वो ऊपर लटक रहे हैं, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। यह खुदा का फजल था, बावजूद इन हरकतों के अजियत किसी ने नहीं पहुंचाई। वो किस्सा ही रहा कि तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पर प्यार आता है, ये सब अल्लाह की तरफ से है, वरना ऐसी हरकतों पर पिटाई हुआ करती है। जब मेरे आला हजरत दीन की खिदमत कर रहे थे, ये नमाजी जितने नमाज पढ़ने आते थे उनकी चप्पलें उठा करके शामियाने के ऊपर फेंक रहे थे। लोग कहते हैं दोनों ने एक साथ तालीम हासिल की है। याद रखो सुन्नियों, ये बातें मैंने इसलिए बताई कि ये खुला मजाक है। आला हजरत अलैहि रहमा ने कभी भी दारुल देवबंद में तालीम हासिल नहीं की।
اب واپس آؤ. یہ تو بات میں نے بیان کر دی جو ان کی کتابوں سے بیان کی. کوئی گالی میں نے نہیں دی، اس لیے کسی کو برا ماننے کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرورت نہیں ہے، برا نہیں ماننا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. اعلی حضرت علیہ رحمہ نے 1291 میں نکاح کیا. 1292 میں اعلی حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا. اعلی حضرت نے ان کا نام حامد رضا رکھا، محمد حامد رضا، اور بڑی محبت ان سے کرتے. ایک مقام پہ خود لکھتے ہیں انا من حامد و حامد. تو سرکار نے فرمایا حسین و منی و انا من الحسین. میرے اعلی حضرت کہتے انا من حامد و حامد، رضا منی کے جلووں سے بحمد اللہ رضا حامد اور حامد رضا تم ہو. اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا دیا، خدا کی قسم میں نے اکابر علماء سے سنا، ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے آسمان کا چاند اعلی حضرت کو عطا کر دیا. مولانا حامد رضا اتنے خوبصورت تھے. کسی مجمع میں 500 علماء کا مجمع، وہ 500 علماء ایک طرف، مولانا حامد رضا ایک طرف. عوام کی نگاہیں مولانا حامد رضا کے چہرے سے ہٹتی نہیں تھی. لوگ دیکھتے رہتے مولانا حامد رضا. بلکہ بعض جگہ پر میں نے علماء سے سنا ہندوستان کے کہ وہابی دیوبندیوں سے ہندو کہتے اگر تم سچے ہو تو اپنی پوری جماعت میں ایسا ایک نورانی چہرہ تو دکھاؤ. اگر تم سچے ہو، یاد رکھو نور وہاں پہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کو نور مانتے ہیں. اللہ ان کے چہرے بھی نورانی بناتا ہے. اللہ حکم مولانا حامد رضا پیدا ہوئے اور حضور مفتی اعظم ہند 1310 میں پیدا ہوئے. اور حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ 1292 میں. 1294 جب آیا، 1291 میں نکاح کیا، 1292 میں شہزادے پیدا ہوئے. 1294 میں مفتی بن گئے، عالم بن گئے. اب اعلی حضرت مرید ہونے کے لیے نکلے اور ماہرہ شریف میں حضور سیدی مرشدی سید شاہ علیہ رسول رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر والد بھی مرید ہو گئے، اعلی حضرت بھی مرید ہو گئے. مرشد نے مرید کیا. مرید کرنے کے فوراً بعد 13 سلسلوں میں سند خلافت اور اجازت بھی دے دی. ابو الحسن نوری میاں وہاں پہ موجود رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے حضرت بڑے بڑے علماء آتے ہیں، آپ مجاہدے کرواتے ہیں، لیکن یہاں یہ دونوں آئے باپ بیٹے، آپ نے مرید بھی کیا، خلافت بھی دے دی، کیوں؟ فرمانے لگے جتنے آتے تھے میلے کچیلے دل لے کے آتے تھے، مجاہدے کی ضرورت تھی. جب ان کے دلوں کی طرف میں نے دیکھا، آئینے سے زیادہ شفاف پایا، شیشے سے زیادہ شفاف پایا. نسبت کی ضرورت تھی، تعلق کی ضرورت تھی، وہ تعلق ہم نے ان کا قائم کر دیا. اللہ اکبر. اعلی حضرت علیہ رحمہ 1295 میں، یہ تاریخیں اگر آپ یاد کر لیں گے کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. 1295 میں اعلی حضرت اپنے والدین کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلے. اعلی حضرت کے نام کی دھوم تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جتنا کہ دوسرے حج میں تھے. لوگ جاننے لگ گئے تھے کہ بریلی میں احمد رضا نام کے کوئی عالم ہیں، بڑے سے بڑے مشکل مسئلے وہ حل کر لیتے ہیں. اعلی حضرت علیہ رحمہ یہ 1295 میں پہنچے والدین کے ساتھ. علماء سے ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے اجازت دی، سند اجازت عطا فرمائی، ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے. اب یہی 1295 ہے، حج کر لیا، والدین کے ساتھ ہیں، مدینہ شریف کا سفر شروع ہو گیا. آپ دعا کرو اللہ ہم سب کو حج کی حاضری نصیب فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے، مدینے کا سفر نصیب فرمائے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. سفر مدینہ شروع. اللہ اکبر. اب ایک عاشق کہاں خاموش رہتا ہے؟ اعلی حضرت نے اسی سفر میں ایک شاندار نعت تحریر فرمائی. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ اکبر. بہت پیاری نعت ہے، دل چاہتا ہے میرا اس پہ گفتگو کروں اور میں نے تیاری کی ہے، لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے. میں صرف چند اشعار کی طرف آتا ہوں. اپنی زبانوں کو اگر آپ سبحان اللہ سے سر رکھے
आला हजरत की सफर में नात लिखी, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुरबत। अब मदीने को चलो सुबह दिल आरा देखो, अब मदीने को चलो सुबह दिल आरा देखो, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो, जेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्रे रहमत का यहां रोज बरसना देखो, धूम देखी है दरे काबा पे बेताबों की, उनके मुश्ताकों में हसरत का यहां तड़पना देखो, मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शमा के गिर, अपनी उस शमा को परवाना यहां का देखो, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, वहां मोतियों का जिगर खौफ से पानी पाया, यहां सियाकारों का दामन पे मचलना देखो, जीनते काबा में था लाख रूसों का बनाओ, जलवा फरमा यहां कौनैन का दूल्हा देखो, जलवा फरमा यहां कौनैन का दूल्हा देखो, धो चुका जुल्मत दिल बोसाए संगे असवद, खाक बोसिए मदीने का भी रुतबा देखो, और फरमाते हैं गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। अल्लाह अकबर। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये नात कब लिखी? 1295 में। अब आइए 1295 पहला हज और दूसरे हज में बहुत गैप है, काफी डिस्टेंस है। दूसरा हज किया आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने 1905 में, ये 1323 बनता है। 1295 में गए हिजरी, अब 1323 में। अब जब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह 1323 में पहुंचे, अब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के नाम की धूम पूरे अरब के अंदर, अरब के उलमा आला हजरत की जियारत करने के लिए हरमैन पहुंच गए, हज भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे, सवालात भी करेंगे, क्योंकि जो उलमा की महफिलें होती हैं वो बड़ी पुरनूर होती है। आला हजरत अलैह रहमा पहुंच गए, उलमा मुश्ताक थे। जैसे ही पता चला बरेली से अहमद रजा आए हैं, उलमा का जम्मे गफीर, आला हजरत उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर बुजुर्गान दीन, अगर आप पढ़ें दंग हो जाए। देखिए जिस तरह हमारी उर्दू अलग है ना, बंबई वालों की उर्दू अलग, दिल्ली वालों की अलग, हैदराबाद दक्कन वालों की अलग, इस तरह अरबी भी अलग है। सऊदीया की अरबी अलग है, दुबई की अरबी अलग है, कुवैत की अरबी अलग है, इराक की अरबी अलग है। और ये बताओ उनके जो तोप, उनके जो जुब्बा पहनने का स्टाइल है, ये भी अलग है। सऊदीया वाले बगैर कली का पहनते हैं, कुवैत वाले कली वाला पहनते हैं। कतर की तरफ चले जाएं, वो लंबी सी डोरी उनकी वो आगे लटकी हुई होती है। तो ये सबके लिबास पहनने का अंदाज भी अलग, जुबानें सबकी अलग। आला हजरत की खूबी है, जो आलिम जहां से आया हो, इमारात से आया, सऊदीया के गांव गोट से आया, देहात से आया, जहां से भी आया हो, वो जिस लहजे में गुफ्तगू करता, मेरे आला हजरत उस लहजे में गुफ्तगू फरमाता। अल्लाह अकबर। ये दूसरी बार मेरे आला हजरत आए हैं। कतर वाला अरबी बोल रहा, उसके स्टाइल में अरबी बोल रहा, दुबई वाला बोलता है उसके अंदाज, कुवैत वाला बोलता है उसके अंदाज। ये आला हजरत की शान, वो समझे कि शायद हमारे इलाके के रहने वाले। अल्लाह अकबर। अब यहां हुआ क्या, ये भी बड़ी नॉलेज की बात मैं आपको बताता हूं। जो दुश्मन थे, मुखालिफीन थे, उन्होंने शरीफ मक्का के पास पहुंच के ये शिकायत की कि बरेली से अहमद रजा आए हैं ना, वो माज अल्लाह हुजूर के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर कहते हैं, और इसकी वो तबलीग कर रहे हैं हिंदुस्तान में। आप जरा खबर ले उनकी, उनसे पूछे उनका नुक्ते नजर क्या है। शरीफ मक्का ने मुफ्ती आजम मक्का को बुलाया, आप अब्दुल्ला मुराद ये सारे लोग जाएं और इमाम अहमद रजा से कहें यहां पर लोगों ने आपकी ये शिकायत की है, आप इसका क्या जवाब देंगे। जवाब तहरीरन लेके आए। अल्लाह अकबर। आला हजरत के अगर उस पैराग्राफ को आप पढ़ें, जो सच्चा सुन्नी होगा उसकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। मैं मफहूम बयान करता हूं। आला हजरत फरमाते हैं उस मुकाम पर, फरमाते मैं सफर मदीना शरीफ की तैयारी में था,
جلدی میں تھا، ہندوستان سے کتابیں لے کے نہیں گیا تھا. مخالفین یہ سمجھے کہ احمد رضا تو بغیر کتابوں کے آیا ہے، یہ کیا جواب دے گا. لیکن ان کو کیا پتا، گویا مفہوم بتاتا ہوں کہ احمد رضا تو مصطفیٰ کے نور کی روشنی میں لکھتا ہے. اللہ اکبر، لکھنا شروع کیا. 8 گھنٹے کے مختصر سے وقت میں اتنی موٹی کتاب الدولۃ المکیہ اعلی حضرت نے تحریر کر دی عربی زبان میں. میرا نقطہ نظر میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے. اعلی حضرت کو بلایا گیا، مخالفین آ گئے، دربار سج گیا. کہا پڑھ کے سناؤ مفتی اعظم مکہ، اس کتاب کو بادشاہ نے کہا پڑھ کے سناؤ. اعلی حضرت کا نقطہ نظر بیان ہو رہا ہے. جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں چہرے چمک رہے ہیں، گستاخان مصطفیٰ کے چہرے مرجھا رہے ہیں. آخری میں شریف مکہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا، تم دھوکہ دیتے ہو، مجھ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو. احمد رضا کا نقطہ نظر بالکل درست ہے. جو احمد رضا کا نقطہ نظر ہے وہی دنیا بھر کے مسلمانوں کا نقطہ نظر ہے کہ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی طور پہ ہے. اللہ کو جو علم حاصل ہے خود بخود حاصل ہے. پیارے مصطفیٰ کو جو علم حاصل ہے اللہ کے دینے سے حاصل ہے. پھر شرک کیسا؟ تم مجھے دھوکہ دیتے ہو. اللہ اکبر. اب میرے اعلی حضرت کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے اور پورے علماء میں آپ کی اور قدر و منزلت اور مقام بڑھ گئے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہی 1905 جتنے اہل علم بیٹھے ہیں میری اس بات کو غور سے سنیں. 1905 میں بر صغیر پاک و ہند میں نوٹ آئے. نوٹ پہلے کیا ہوتا تھا، میں اگر شروع سے چلوں، مال کے بدلے مال، خریداری اس طرح ہوتی تھی. آج بھی جس وقت میں جلسے کرنے اسلام آباد سے آگے دیہاتوں میں جاتا ہوں ایسا ہی ہے. اتنی مرغیاں دے دی، اس نے ادھر سے بکری دے دی. اتنی بکریاں دے دی، اس نے گائیں دے دی. اتنے دیسی انڈے دے دیے، بدلے میں چاول لے گئے. یہ آج بھی ہے، مال کے بدلے مال. یہ طریقہ کار تبدیل ہو گیا. کیا ہوا؟ کرنسی سکے آ گئے بازار میں، اور وہ بھی اسی اصول پہ بنائے گئے. کیسا اصول؟ میں آسانی سے سمجھاتا ہوں. 5 روپے کا اگر سکہ ہے اس پر 5 روپے کی مقدار سونا چاندی لگی ہوئی. 10 روپے کا ہے اتنے وزن کے برابر سونا چاندی لگی ہوئی. اب فائدہ کیا ہوتا تھا؟ فائدہ یہ ہوتا کہ اگر کوئی سکے کو توڑ دیتا تھا تو وہ 5 روپے کا ہے تو 5 کا بکتا تھا، 10 کا ہے تو 10 کا بکتا تھا. مثلا میں آپ کو سمجھاؤں، سونے کا بسکٹ ہے اگر 1 تولے کا آپ توڑ دیں، قیمت میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا، بازار میں بکے گا اتنے کا ہی. اچھا اب جب یہ کرنسی نوٹ آئے، اس کاغذ پہ تو سونا چاندی نہیں لگا ہوا. اب اگر میں آپ کو بتاؤں اگر 100 کا ڈالر ہے اور اس کو کوئی 4 ٹکڑے کر کے 5 ٹکڑے کر کے آپ کو دے، آپ خریدیں گے؟ نہیں خریدیں گے. اب سوال یہ تھا کہ یہ کاغذ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں، نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں. سنیو سنو، تمہارا مشام جامع ابتر ہو جائے گا. سنو تو صحیح ذرا. اب سوالات بھیجے ہندوستان کے لوگوں نے مفتیان کرام کے پاس. کیا فرماتے مفتیان کرام؟ نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مفتیوں نے ایسے فتوے دیے لوگ پریشان ہو گئے. یار یہ تو بات ہی نہیں بن رہی. تو کسی نے کہا کہ وہ مکے میں جو مفتی اعظم ہیں ان کو بھیجو، ان سے پوچھو وہ کیا فرماتے ہیں. لوگوں نے سوالات بنا کے عرب بھیجے مکے میں. کیا فرماتے مفتی اعظم مکہ اس بارے میں، کاغذ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مفتی اعظم مکہ نے نیچے عبارت لکھ دی، العلم امانت فی اعناق العلماء. علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے. کیا مطلب؟ جو علماء یہ مسئلے بتاتے تھے قبروں میں چلے گئے. اب آرام کرو، آرام کا روزہ رکھو، اب یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. اچھا عرب کے لوگ بھی پریشان، کیا کریں؟ کسی نے کہا یار وہ بریلی سے احمد رضا آئے ہیں 1905 مکے میں میرے اعلی حضرت ہے، تو احمد رضا سے پوچھ لیتے ہیں. 12 سوالات بنائے نوٹ سے متعلق، اعلی حضرت کی خدمت میں پیش کیے. کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں، نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بیٹھے بیٹھے
आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लौ आसिम यजूज़ वला यकरहु, कागज से खरीदारी करना जायज है, इसमें कोई कराहियत की बात नहीं। अरब के मुफ्तियों ने पूछा हवाला, ये अब अरब के मुफ्ती क्या करते, दोनों हाथ अपनी रान पे जोर जोर से मारने लग गए, चेहरे लाल हो गए, कहने लगे क्या बात है, जो बात बरेली के अहमद रजा को नजर आई वो मक्के के मुफ्ती आजम हिंद से क्यों पोशीदा होगा, क्या बात है। अब मेरे आला हजरत के नाम को और चार चांद लग गए। आला हजरत ने इसी सफर में किताब लिखी अल-किफ़्लुल फ़क़ी अल-फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िरतास दराहिम, इसी सफर में उस्सामुल हरमैन, इसी सफर में। ये सारी सादतें लूटने के बाद फिर मदीना शरीफ, मेरे आला हजरत, सुनो अब कमाल की बात बता रहा हूं। मदीना शरीफ पहुंचे, एक दिन सरकार के रोजे पर पहुंचे, हाथ बांध के मवाज शरीफ के सामने खड़े हैं, अपनी दिल की आरज़ुएं, कैफियत क़ल्बी सरकार की बारगाह में पेश कर रहे हैं। आज दिल की ख्वाहिश यह है कि सरकार अगर करम फरमाना चाहें तो अपने गुलामों को हालत बेदारी में भी जियारत से मुशर्रफ फरमा सकते हैं। खड़े हुए दुरूद पाक पढ़ रहे, ज़ारो कतार रोए आला हज़रत, बहुत रोए, दीदार नहीं हुआ, रोती आंखों के साथ लौटे, जिस जगह पर कयाम था वहां चले गए, रात भर रोते रहे। ये रात ऐसी गुजर गई, सुबह का सूरज तुलू हो गया। इश्क मुस्तफा बड़ी अजीब चीज है, ये जिस वक्त दिल में आ जाए फिर वजूद का हाल बहुत डिफरेंट होता है। दूसरी रात फिर पहुंचे सरकार के रोजे पर, हाथ बांधे सरकार के रोजे के सामने, मवाज शरीफ के सामने खड़े हैं, आंखों से आंसू है, अपने दिल की ख्वाहिश पेश कर रहे हैं। मेरे आका करम फरमाए ना, अहमद रजा को अपना रुखे ज़ेबा दिखाए ना, पेश कर रहे हैं, दीदार नहीं हुआ, रो रहे हैं। आला हजरत की खूबी ये, वक्त बचेगा तो बताऊंगा लेकिन यहीं पे सुन लो। आला हजरत अलैहि रहमान नात लिखने में, नात कहने में किसी लुगत की किताब को नहीं देखते थे कि शायद ने ये नात लिखी है इसके वजन पे लिखो, नहीं, बस तवज्जो हो जाए बरजस का नात कहते थे, बरजस का नात लिखते थे। अब इधर देखिए सरकार के रोजे पर हाथ बांधे खड़े हैं, कैफियत क़ल्बिया पेश कर रहे हैं, दीदार नहीं हुआ। अब आहिस्तगी के साथ कह रहे हैं, वो सूए लाल हजार फिरते हैं, यहां से वहां तक सुन्नी बैठे हैं, और आका की मीलाद का महीना आने वाला है, और मैं जलसों में कह रहा हूं, सुनो क्या कह रहा हूं। वो मुखालिफीन जो ये कह रहे हैं कि मीलाद के जुलूस पे पाबंदी लगा दी जाए, मैं जलसों में कह रहा हूं, कोई सुन्नी तंजीम खौफ के मारे अगर जुलूस नहीं निकालेगी, बज़्म रज़ा मैं कफन बांध के कराची की सड़कों पे होंगे, ये मैं जलसों में कह रहा हूं। ये मैं जलसों में कह रहा हूं। अगर हुकूमत ये फैसला करे कि 12 रबीउल अव्वल को कर्फ्यू लगा दिया जाए, जुलूस ना निकले, मैं कफन बांध के निकलेंगे, मेरे साथी निकलेंगे। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है इसको खत्म करना, और अगर हुकूमत को यह सोचती है उसका आखिरी दिन होगा, तो ये हमारा अपना जलसा बज़्म रज़ा, और इसमें सुभान अल्लाह की आवाज ना आए, माशाअल्लाह की आवाज ना आए, नए आने वालों पे क्या असर पड़ रहा होगा तुम सोचो। आला हजरत
آنکھیں بند کیے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دبی زبان میں کہہ رہے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پہ قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کار خدمت میں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، پڑھ رہے زاروں قطار ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں زاروں قطار ہو رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، بس یہ کہنا تھا کہ آلہ کے لال نے وہ کرم فرمایا جب میرے اعلیٰ حضرت نے آنکھیں کھولی چہرہ مصطفیٰ سامنے چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر، اب چہرہ مصطفیٰ دیکھا یا رسول اللہ، اب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہوگا؟ میرا دل کہہ رہا ہے اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھو، میرے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہوں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے طرف ہے تناہی سے ہے بڑی، حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ارے وہ قواری بات مریم وہ نفخت فیہ آدم، عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، یہی سب سے افضل آیا، یہی سب سے افضل آیا، ارے یہی بولے سدرا والے کہ چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، کہہ رہے ہوں گے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر، میرے اعلیٰ حضرت پڑھ رہے زاروں قطار رو رہے۔ اب جب دیدار رسول سے پیاس بجھی اب کیا کہتے ہیں؟ اب تو کمال کر دیا، علماء سمجھ جائیں گے، اب کہتے ہیں ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی یہی جان ہے، اللہ اکبر۔ ساری رحمتیں لوٹنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ واپس سرزمین ہند پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی علوم پہ اعلیٰ حضرت کو ملکہ دیا، پہلے علماء کی تحقیق 55 تک تھی، اب 70 سے اوپر ہے، اور ان میں کئی علوم ایسے ہیں جن کے ایجاد کرنے والے خود میرے اعلیٰ حضرت ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، علم توقیف اس دور میں اس علم کا جاننا بہت ضروری تھا، کیوں؟ یہ علم ہوتا بندہ رات میں ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا تھا، اور دن میں سورج کی روشنی کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا تھا۔ یہ علم کا جاننا بہت ضروری تھا، نمازیں ادا ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کو اس میں کتنا کمال حاصل تھا سنیوں، آپ جھوم اٹھیں گے۔ ایک بار بدایوں پہنچے، ایک امام صاحب آئے جن کا نام عبد القادر تھا، کہا حضرت کل فجر کی نماز ہماری مسجد میں پڑھائیے، فرمائے ٹھیک ہے۔ نماز فجر پڑھانے پہنچ گئے میرے اعلیٰ حضرت، 2 رکعتوں میں قرأت طویل کر دی، نماز جب ختم ہوئی سلام جب پھیرا لوگ اوپر دیکھنے لگ گئے، کہیں سورج تو نکل نہیں آیا؟ فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت آپ نے 2 رکعتوں میں قرأت طویل کر دی، دیکھ رہے ہیں کہیں سورج تو نکل نہیں آیا؟ فرمایا اطمینان سے بیٹھو، ابھی سورج کو نکلنے میں 3 منٹ اور 48 سیکنڈ باقی ہے، بیٹھو آرام سے۔ اللہ اکبر، یہ ملکہ اعلیٰ حضرت، علم تقسیم، تعویذات کو پر کرنے کا علم، اس میں میرے اعلیٰ حضرت بہت ماہر تھے۔ آپ سنیں، ایک مرتبہ ایک سید صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے،
اور عام کے فقری انداز میں کہنے لگے یہ فقیر میں تعویذات کو 16 طریقوں سے پر کر سکتا ہوں. آپ اعلی حضرت کے شاگرد ہیں, آپ کتنے طریقوں سے تعویذ پر کرتے ہیں؟ مولانا ظفر الدین بہاری مسکرائے, فرمان لگے آپ شہزادے ہیں, گستاخی معاف. یہ فقیر نے ساری زندگی اعلی حضرت کی جوتیاں اٹھائی ہیں. یہ فقیر 1152 طریقوں سے تعویذات پر کر سکتا ہے. کہا اچھا آپ 1152 طریقوں سے کر سکتے ہیں تو اعلی حضرت کتنے طریقوں سے کرتے تھے؟ کہا اعلی حضرت 2300 طریقے جانتے تھے تعویذات کے پر کرنے کے. جب ان کو یقین نہ آیا, مولانا ظفر الدین بہاری نے رحمت اللہ علیہ اپنی کاپی, اپنا رجسٹر کھول کے دکھایا تو اس وقت ان کو پتا چلا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا. جلدی جلدی میں آگے بڑھتا ہوں. میں نے آپ سے کہا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نعت کہنے, نعت لکھنے میں کوئی تیاری نہیں کرتے, برجستہ نعت کہتے تھے. جب بھی کلام لکھا اللہ کی شان میں لکھا, پیارے مصطفیٰ کی شان میں لکھا, یا حضور غوث پاک اکابر بزرگوں کی شان میں لکھا. کسی پیسے والے, کسی مالدار, کسی سیٹ کی شان میں میرے اعلی حضرت نے کبھی کلام نہیں لکھا. یہ بات بھی سن لو سنی نوجوانوں, تمہیں کام دے گی. ایک مرتبہ ایک سیٹ صاحب اپنی گاڑی لے کر کے آئے, کہا حضرت آپ بس برکت کے لیے گاڑی میں بیٹھ جائیے, پھر آپ اٹھ جائیے. دروازہ کھلا, میرے اعلی حضرت گاڑی میں بیٹھنا چاہتے تھے. ان سیٹ صاحب کی زبان سے نکل گیا حضور اب آپ کی جتنی کتابیں ہیں میں چھا دوں گا. دروازہ بند کر دیا, واپس اپنے آستانے پہ چلے گئے. اللہ اکبر. انہوں نے جو کچھ لکھا اللہ کی شان میں, پیارے مصطفیٰ کی شان میں, بزرگوں کی شان میں لکھا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے, کہا حضرت نان پارا کی جو ریاست ہے اس کے نواب کی شان میں بہت سارے لوگوں نے قصیدے لکھے ہیں, آپ بھی ایک لکھ دیں. میرے اعلی حضرت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمانے لگے گویا میں نے جب بھی لکھا اپنے رب کی شان میں لکھا, پیارے مصطفیٰ کی شان میں لکھا, اپنے بزرگوں کی شان میں لکھا. ظاہر سی بات ہے جن کا کھاتا ہوں انہی کا گاتا ہوں. مجھے سیٹوں کی شان میں لکھنے میں نہیں لکھ سکتا, میں کبھی نہیں لکھوں گا. لیکن ہاں تم نے اصرار کیا, میں ایک نعت لکھ کے دیتا ہوں. قلم اٹھایا, نعت لکھنا شروع. اللہ اکبر. کوئی لغت نہیں, کوئی کتاب نہیں, نعت شروع. وہ نان پارا کی ریاست, وہ ریاست نان پارا کے نواب تھے, اعلی حضرت نعت لکھ رہے. اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو. نعت لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا. کروں کیا کروڑ جہاں نہیں, کروں مدھا اہل دبل رس. اب سنیے حیران کن بات. ریاست نان پارا کے نواب تھے, اعلی حضرت کو پتا چل. اب کہتے ہیں آخری شعر سنیے, اہل ذوق جھوم اٹھے اس شعر پہ. کہتے ہیں کروں مدھا اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. کروں مدحا اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. اللہ اکبر. یہ نعت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے لکھ کر کے ان کو دی. اب سنیے, ایک مرتبہ
دو احباب جو خود بھی شاعر تھے اعلی حضرت کے پاس آئے. مختصر باتیں پھر گفتگو ختم کرتا ہوں. عرض کرنے لگے حضور یہ کس لیے آئے؟ حضور آپ ایک ایسی نعت لکھ دیں جو 4 زبانوں میں ہو. اچھا کون کون سی زبان ہونی چاہیے؟ عربی، فارسی، اردو، ہندی. آپ نعت لکھ دیں. لاؤ کاغذ لاؤ. لیا میں لہذا حضرت 4 زبانوں میں نعت لکھ رہے. لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا انا فی اتشوں و سقا کا اتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رمجھم رمجھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا اور روح فدا کا فضل حرقا یک شولہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. اچھا اب وہ جو 2 تھے نا شاید، ایک کا نام تھا ارشاد اور ایک کا نام تھا ناطق. ان دونوں کے نام لے آئے آخری شعر میں. سنیے کہتے ہیں بس خامہ خام نوائے رضا، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد آہستہ ناطق تھا نہ شعر اسرا پڑا جانا. یہ دونوں آئے تھے ارشاد اور ناطق صاحب، انہوں نے کہا نعت لکھ دے، میں نے نعت لکھ دی. کیا شان ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اللہ اکبر. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں جتنے شعرا نعت لکھتے، اب اعلی حضرت کی ایک پکڑ کر، اور جب تک میں نے دیکھا کہ علماء کی پکڑ رہی، برا مت ماننا کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، جب تک مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ رہے کراچی میں کوئی دوسرا مفتی پیدا ہوا ہی نہیں. اسے پتا تھا اگر پتا چل گیا تو حضرت نے بیڑا غرق کر دینا ہے. تو جب تک علماء کی گرفت رہی، علماء کی پکڑ رہی، مسلک آگے بڑھا اور مربوط پیمانے پہ آ گیا. جب ہر مسجد کا مولوی اپنے کو امام اعظم ابو حنیفہ سمجھنے لگ گیا جیسا کہ آج کے دور میں، اب مسلک پیچھے آنا شروع ہو گیا اور مخالفین آگے بڑھنا شروع ہو گئے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز پرانے علماء کی کامیابی یہ تھی بزرگوں کی، وہ آگے ہوتے تھے سیٹ پیچھے ہوتے تھے. آج ناکامی یہ ہے کہ سیٹ آگے ہے مولوی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. ہر سیٹ کے ساتھ ایک مولوی 2 نعت خوان فری آپ کراچی میں لے سکتے ہیں. تو عجیب ایک تماشا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں ہو چکا ہے. اعلی حضرت کے نام کی ایک دہشت، ایک روب، ایک دبدبا. جب بھی کوئی نعت لکھتا اعلی حضرت کے پاس آتا، حضرت ذرا اس کو دیکھ لیں، درست کر لیں، شفقت فرماتا. یہ جو لوگ علماء سے دور ہوئے پتہ نہیں کیوں دور ہو گئے. علماء ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. دیکھو غلطی پہ ڈانٹنا پڑتا ہے، اس سے ہی بندہ سیکھتا ہے. شفقت فرماتے ہیں، ایسا نہیں کرو، اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو. اچھا آئے صاحب اردو کے مشہور شاعر ہیں اتھر باپوڑی، اعلی حضرت کی خدمت. کس لیے آئے؟ حضرت نعت لکھی ہے. اچھا ذرا پہلا شعر سناؤ. وہ سنانے لگے. کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. دوبارہ سنا. کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. پھر سنا. چہرے غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا. یہ تم نے کیا کر دیا؟ حضور کے گنبد سبز کو، گنبد خضرا کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دے دی. کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. درست کرو. حضرت کے درست کیسے کریں؟ فرمایا کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے. ارے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. اللہ اکبر. یہ شان. ایک اور شاعر آئے، نعت لکھی ہے. سناؤ پہلا شعر. ابھی پہلا ہی مصرے کا اوپر کی ایک لائن سنا رہے ہیں. شان یوسف جو دبی یہیں آ کے دبی. دوبارہ سنا. شان یوسف جو دبی یہیں آ کے. چہرہ سرخ ہو گیا. کیا میرے آقا نبیوں کی شان گھٹانے کے لیے آئے؟ یہ کیا کہا تم نے؟ شعر درست کرو.
شان یوسف جو بڑی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی اسی در سے بڑی، یوں کہو اللہ اکبر۔ محسن کاکوری اردو کے مشہور شاعر ایک دن آئے، جی کس لیے آئے؟ حضور قصیدہ معراجیہ لکھا ہے، جو سرکار معراج پہ گئے نا اس پورے واقعے کو قصیدے میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں سنا دوں، اب اعلیٰ تو کوئی تیاری کرتے نہیں، سنا دیں آپ، وہ سمجھے کوئی پرچہ ورچہ نکالیں گے۔ سنیے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، وہاں سے انوار ہنستے آتے یہاں سے نفحات اٹھ رہے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کہاں گئے تھے۔